اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا عملیات میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہے اور 27ویں شب بھی قریب ہے، یعنی شب معراج بھی۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو شب معراج کو کیا ہوا، یہ 27ویں شب کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے مالک کائنات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی تاکہ ہم اس سے دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور برکت والا ہے اور اس کی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ پہلے اس آیت کریمہ کے لفظی اگر ہم تشریح سماعت فرما لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ آج اس کے لفظی پہ ہی بات کر لیں گے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس عظیم واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی سے شروع کیا، مطلب یہ کہ اللہ اس عجز سے پاک ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ان بلندیوں پر نہ لے جا سکے۔ اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسرا فرمایا کیونکہ اس لفظ سے تفریح و مسرت یعنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عبدہ پر جو لفظ بے ہے یہ مسابت کے لیے ہے، اس میں اشارہ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ میت بے کیفی تھی، اچھا، جو ادراک میں نہیں آ سکتی۔ عبد مضاف ہے ہا کی طرف اور ہا ضمیر متصل ہے، گویا عبد اپنے معبود کی طرف مائل تھا اور معبود جو ہے وہ اپنے عبد کی طرف۔ اور اللہ کا بندہ تیرے فہم سے بالا تر ہے، اس لیے کہ وہ آدمی بھی ہے اور اس کا جوہر بھی۔ اور بعض عوام میں کے ذہنوں میں ایک لفظ غلط قسم کا شبہ پیدا کرتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عبد اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو نور اور عبد الگ الگ ہیں، اور جو عبد ہے وہ نور نہیں ہو سکتا اور جو نور ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے نوری ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے عبد ہیں۔ غور فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو بلا شبہ نوری ہیں عبد فرمایا۔ معلوم ہے ہوا کہ نور اور عبد ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ عبد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں اور عبادت میں نوری، ناری، خاکی، جمادات، حیوانات، نباتات سب شامل ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی عبادت کرتی ہے۔ لیلا، رات کو، حالانکہ یہ سیر اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے تھی اور دیکھنا اچھی طرح دن کو ہوتا ہے، رات کو تو نہیں، تو پھر رات کو سیر کیوں کروائی؟ اور پھر رات بھی 27ویں ہی کی کیوں منتخب کروائی جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا؟ مطلب یہ کہ نہ سورج کی روشنی اور نہ چاند کی روشنی میں بلایا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہیں، تمام کائنات آپ کی محتاج ہے، بلکہ تمام اجالے اور روشنیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پرتاؤ ہیں۔ اور بلکہ شاہ منتصر دہلوی سرکار فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن اصناع کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگلی آیت فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ معراج کی ابتدا حتیم کعبہ سے ہوئی، یعنی حتیم جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ آپ اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے اور
مسجد حرام کے اندر گئے، گویا کہ وہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہی ہوئی، مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سرکار تشریف لے گئے مقام اعلیٰ تک، اور سفر قرآن کے 27ویں پارے سورہ نجم میں بیان فرماتے ہیں کہ اقصیٰ معنی ہے دور، چونکہ وہ مسجد مکہ سے کافی دور ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی، یہ مسجد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کا مرکز رہی ہے، اس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برکت فرمائی ہے، ایسی برکت جس میں باغات، سبزہ زار، آبادیاں، چشمے اور فصلیں وادی نگاہ تک ہلاتے ہوئے کھیل دکھائی دیتے ہیں، اور روحانی برکتیں اور انبیاء کرام موجود ہیں۔ لِنُورِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اس سے اپنی نشانیاں۔ یہ متعلق ہے اسرا کے، یعنی سیر کیوں کرائی؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ گویا یہ سیر برائے روایت تھی۔ یہاں بعض حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ من آیاتنا میں لفظ من تعویض کے لیے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نشانیاں دکھائیں، تمام نہیں دکھائیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بعض دکھائیں اور کچھ دکھائیں، ساری نہیں دکھائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات مختلف تھیں، بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا اور بعض کا تعلق سننے سے اور بعض کا چکھنے سے۔ تو جن آیات کا تعلق سننے سے تھا وہ کل آیات کا بعض تھیں۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ من تبعیضی نہیں، بلکہ تفسیر یہ ہے کہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس جگہ انہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، مگر اس ضمیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لینا زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ ضمیر کا اقرب کی طرف لوٹانا زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں۔ واقعہ معراج کچھ یوں ہے کہ اگر اس کی ہم اپنی زبان میں ترجمہ ساڑھ کے تھوڑی سی تشریح کر لیں تو ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، تو جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور سوچ رہے تھے کہ اگر آواز دے کر جگاؤں تو یہ بے ادبی ہے، اور جبرائیل امین نے اپنی اللہ نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدم ہی، اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ تو حضرت جبرائیل امین جو تھے یہ اپنی جو آنکھیں تھیں اور ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے جبرائیل امین نے عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے پاؤں کو بوسے دینے والا جبرائیل امین ہو تو جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، تو مشتاق ملاقات تمام کائنات کا خالق اور مالک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں براق یعنی سواری کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے سواری پیش کی۔ یہ براق جنت میں عذاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 براق دیکھے اور ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ سواری کے لیے میں پیش ہو جاؤں، مجھے منتخب کیا جائے۔ جبرائیل امین سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے آؤں، ہر براق ایک دوسرے سے حسین۔ اسی اثناء میں جبرائیل کی نظر ایک براق پر پڑی جو سر جھکائے زارو کتار رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ اور براق نے کہا کہ وہ شعر غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک ہے سے بیٹھے ہیں ہم تہنا طوفان کیے ہوئے۔ تو یعنی بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے۔ براق نے کہا میری منزل بھی وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہیں، منزل ایک ہے اور راستے دو ہیں۔ کیوں ہی کوئی ہنس کر محبوب کو یعنی منا رہا ہے اور کوئی رو کر؟ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے۔ براق کا رونا اللہ تعالیٰ کی یاد میں کو اللہ کو پسند آ گیا، تو پھر وہ براق جو ہے جبرائیل امین نے اس براق کو لے لیا۔ تو ایک اس میں آپ کو میں غزنی اور جو مصری شہنشاہ تھے ان کی ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ محمود غزنوی جو تھے مدینہ پاک حاضر ہوئے تو شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لیا، کاندھے پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے مخلوق خدا کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک شخص نے پہچان کر پوچھا، کیا آپ غزنی کے شہنشاہ ہیں؟ تو محمود نے کہا، شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں، اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی گدھا ہوتے ہیں،
جواب بڑا ہی پیارا تھا، اسے بڑا ہی پسند آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ شاہی تاج اور لباس پہنے روب اور دبدبے سے آ رہا ہے۔ اس شخص نے بڑھ کر کہا، آپ نے اتنی جسارت کی، مدینہ پاک کی حاضری اور شاہی لباس؟ جو اب مصر کے شہنشاہ نے جواب دیا بھی سنہری روپ سے لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ مصر کے شہنشاہ نے کہا، سوال کرنے والے مجھے یہ بتا کہ یہ شاہی تاج اور شاہی لباس کس ہستی پاک کا عطا کیا ہوا ہے؟ اسی آقا نے یہ تاج اور لباس بخشا ہے۔ لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حضرات، محمود اور شہنشاہ کی منزل ایک تھی مگر راستے دو تھے۔ یوں ہی اسی بلاغ نے کہا ہے، جبرائیل منزل ایک ہے مگر راستے دو ہیں، کسی کا ہنسنا قبول اور کسی کا رونا قبول۔ ریاض الاظہار میں یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 209 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے ذرا توقف کیا، رکے تو جبرائیل نے عرض کی، آقا اس توقف کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج میرے اوپر نوازشات کی جا رہی ہیں، خصوصی مجھ پہ کرم کیا جا رہا ہے، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، جنتی براق میری سواری کے لیے موجود ہیں، تو مجھے پل صراط پہ جو 50,000 سال کی راہ ہے، بال سے باریک اور تیز، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ گزرنے کا اپنی امت کو جو ہے وہ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ یعنی آگے پھر فرمایا کہ میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کا ہرگز فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے یوں ہی گزاریں گے کہ انہیں معلوم نہ ہوگا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور اس لیے آپ نے وہاں پہ ہر جگہ ہمیں یاد رکھا۔ ناظرین کرام، سفر آپ نے شروع کیا حتیم سے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا عالم برزخ میں بھی آدمی عبادت کے لیے مکلف ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت مکلف کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف لذت عبادت کے اصول کے لیے ہے۔ نیز علماء محققین نے فرمایا کہ یہ عبادت انبیاء کا خاصہ ہے، اور امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں، صحیح حدیثوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اذان اور قامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے معراج کی رات۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کیسے شامل ہوئے؟ اتنی جلدی چھٹے آسمان پر کیسے پہنچے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت اپنی قبر میں بھی تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی اور چھٹے آسمان پر بھی، اور مسئلہ مسلمہ ہے کہ انبیاء بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اس موضوع پہ تو ہماری بات کرنی نہیں بنتی۔ ناظرین کرام، یہ سفر بہت لمبا ہوا، کیسے آگے گئے سدرۃ المنتہا پر اور مکان لا مقام پہ، اور پھر وہاں پہ نمازوں کا تذکرہ، اور جو بہت لمبا سفر ہے، یہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس کی باقی سفر کے بارے میں حوالے بتاؤں گا کہ آپ نے سفر کیسے کیا، کس مقام پہ گئے، اور وہاں آپ کے اللہ کریم سے کیا ملاقات ہوئی، نمازیں کیسے ملیں، موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بار بار ملاقات ہوتی رہی۔ تو یہ ابھی ایک بات خاص بتاتا چلوں کہ اس 27ویں شب کو ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ 27ویں شب کو ہم کیا کریں، نوافل دعائیں اور کیا کریں۔ ویسے تو ہم ہر رات نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ رات چونکہ شب معراج کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پاک کی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ مختصر سی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ 27ویں شب کے نوافل کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرے چینل کو بھی ممکن ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔